ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولا گیا یہاں سے. ہے تو مرد 16,530 مرد ہیں، لیکن سرکاری طور پر کاغذی طور پر اپنے آپ کو فیمیل عورت ڈکلیئر کروا چکے ہیں. اب وہ کسی مرد سے شادی کر لیں، پاکستان کا کیا دنیا کا کوئی قانون انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور خدا کی قسم یہ میں آپ کو کوئی خبریں، کوئی جنگ اخبار کا اداریہ یا نوائے وقت کے کوئی کالم نہیں سنا رہا. یہ بات بڑی گہری ہے. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. اسلام کے حسن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. اس قدر سنگین معاملہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ. اس طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور ہو گیا، غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر اخلاقی، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا. ہم جنس پرستی کا فتنہ اس وقت پورا مغرب اس فتنے کا شکار ہے. پورا مغرب، اور سارے مغرب میں جنس پرستی، ہم جنس پرستی، جسے ہم اپنی سادہ زبان میں لواطت کہتے ہیں، اغلام بازی، مردوں کا مردوں سے فعل بد کرنا، پورا مغرب اس بیماری میں مبتلا ہے. اور مغرب میں وہاں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے. قانونی طور پر مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، مرد مرد سے منہ کالا کر سکتا. گزشتہ 3 سالوں کی رپورٹ آپ کی وزارت داخلہ نے جاری کی ہے، انٹرنیٹ پر پڑھیے، اہل علم جانتے ہیں. 28,723 لوگوں نے اپلیکیشن درخواست دی ہے. کس لیے؟ اپنا جینڈر تبدیل کرنے کے لیے. ان کی دل کی تمنا ہے کہ پاکستان کا دستور و آئین، پاکستان کا قانون اسلامی قانون ہو، حدود اللہ کا قیام اور نفاذ ہو، تاکہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنے. مغرب میں بیٹھے ہوئے شر پسند عناصر اسلام کے حسن کو مسخ کرنے کے لیے نت نئے حربے لانچ کرنے والے، انہوں نے سر جوڑے کہ کس طرح ہم جنس پرستی کے قانون کو ملک پاکستان میں متعارف کروایا جائے اور اسے قانونی حیثیت دی جائے. مجید میں متعدد مقامات پر سابقہ اقوام کے تذکرے، ان کے انجام سے انسانیت کو، مسلمانوں کو ڈراتا ہے اور متنبہ کرتا ہے. کئی قصص، کئی واقعات سابقہ اقوام، پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے قصے، ان کے قصص، ان کی امتوں کے احوال اور ان کے انجام، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید کا ایک نام کتاب القصص بھی ہے، مطلب قصوں والی کتاب، جس میں سچے قصے مبنی برحق قصص کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں نازل فرمایا ہے. اور ان اقوام میں جو بیماریاں تھیں، اخلاقی بیماریاں، عقیدے کے حوالے سے کمزوریاں، بیماریاں، بگاڑ، خرابیاں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کھول کر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور پھر امت کو متنبہ کیا ہے، انسانیت کو بتلایا ہے کہ اگر تم نے اس روش کو، اس راستے کو، اس منہج کو اختیار کیا، پھر تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہم پہلے کر کے آ چکے ہیں. ملک پاکستان، وطن عزیز، اسلام کے نام پر بننے والا
یہ زمین کا ٹکڑا اور خطہ پیارا وطن اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت آباد و شاد فرما دے، اس کی حفاظت فرما دے۔ ہر روز نیا فتنہ، ہر روز ایک نئی پریشانی، حتیٰ کہ معاملہ ایسا ہے کہ نت نئے نئے فتنے دریافت ہوتے ہیں کہ پہلے عظیم فتنوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا فتنہ، ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، ایک کے بعد دوسرا ظلم۔ وہ جو سابقہ اور پچھلی باتیں ہوتی ہیں امت انہیں عام طور پر بھول جاتی ہے، اور یہی کھلواڑ اس وطن عزیز ملک پاکستان میں ہوا۔ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے نام سے خواجہ سراؤں کو حقوق دینے کا بڑا خوبصورت نعرہ۔ بھائی کون کہتا ہے خواجہ سراؤں کو حقوق نہ دو، دینے چاہیے؟ ہمارا اسلام تو خواجہ سرا کیا غیر مسلموں کو حقوق دیتا ہے؟ اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے۔ وہ تو اقلیتوں کو تحفظ اور حقوق فراہم کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو حقوق عطا فرما دیے۔ لیکن خواجہ سراؤں کے حقوق کی آڑ میں در حقیقت ایک عظیم فتنہ، ہم جنس پرستی کا فتنہ، اس وقت پورا مغرب اس فتنے کا شکار ہے، پورا مغرب۔ اور سارے مغرب میں جنس پرستی، ہم جنس پرستی، جسے ہم اپنی سادہ زبان میں لواطت کہتے ہیں، اغلام بازی، مردوں کا مردوں سے فعل بد کرنا، پورا مغرب اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اور مغرب میں وہاں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، قانونی طور پر مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، مرد مرد سے منہ کالا کر سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس پاکیزہ تعلیمات ہیں، ہمارے پاس صاف اور نکھرا ہوا اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت اور جامع دین ہے۔ اچھا، یورپ کا اور ہمارے ملک پاکستان میں ایک طبقہ تو اسلام پسند ہے، قدرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام پسندی بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے لوگوں میں۔ بہرحال جو بچے کچے لوگ ہیں اسلام پسند، وہ چاہتے ہیں، ان کی دل کی تمنا ہے کہ پاکستان کا دستور و آئین، پاکستان کا قانون اسلامی قانون ہو، حدود اللہ کا قیام اور نفاذ ہو، تاکہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ساتھ ہی دوسرا طبقہ، لبرل اور سیکولر طبقہ، ان کی شروع سے یہ خواہش رہی ہے کہ ملک کو بے راہ روی کی طرف گامزن کر دیا جائے، ملک پاکستان کو ہم جنس پرستی کے فتنے سے آشنا کر دیا جائے۔ ان کی یہ خواہش ہے، نت نئے حربے انہوں نے استعمال کیے کہ کسی طرح وطن پاکستان میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ملک پاکستان میں یہ بات کی جائے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو اس قانون کو عوام پاس نہیں ہونے دیں گے، بڑا احتجاج ہوگا، کھلے عام ہوگا، سرے عام ہوگا۔ 15 سے 20 سالوں کے درمیان مسلسل ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے سینٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت مل جائے۔ مغرب میں بیٹھے ہوئے شر پسند عناصر اسلام کے حسن کو مسخ کرنے کے لیے نت نئے حربے لانچ کرنے والے، انہوں نے سر جوڑے کہ کس طرح
ہم جنس پرستی کے قانون کو ملک پاکستان میں متعارف کروایا جائے اور اسے قانونی حیثیت دی جائے۔ تو بڑی لمبی سازش ہوئی، بڑا لمبا ایک پورا پروگرام سیٹ کیا گیا، ایکٹ لایا گیا، پروٹیکشن آف رائٹس، عام سادہ زبان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ یہ جی کیا ہے؟ یہ جی اس میں خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں۔ کوئی ایسا خواجہ سرا، کوئی ہیجڑا، کوئی خسرا جسے بولتے ہیں، اس کے شناختی کارڈ میں مرد لکھ دیا جائے، وہ بیچارہ تو خواجہ سرا ہیں، وہ نادرا کے آفس میں جائے اور جا کر کے اپنی جنس تبدیل کروائے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اب اس کے لیے وہ بیچارہ پہلے ہی مصیبتوں کا مارا ہوا ہے، بھائی اس کے لیے کوئی میڈیکل شرط بھی نہ لگائیں، کوئی نفسیاتی شرط بھی نہ لگائیں، چپ کر کے جائے، نادرا کے آفس میں درخواست دے، جی میں خواجہ سرا ہوں، میں میل نہیں ہوں، میں مرد نہیں ہوں، میرے آئی ڈی کارڈ میں لکھا گیا ہے، لہذا میرے یہ معاملہ چینج کیا جائے، تبدیل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیے اس وقت وزارت داخلہ نے رپورٹ جاری کی ہے، یہ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ، ٹرانسجینڈر ایکٹ، اور خدا کی قسم یہ میں آپ کو کوئی خبریں، کوئی جنگ اخبار کا اداریہ یا نوائے وقت کے کوئی کالم نہیں سنا رہا، یہ بات بڑی گہری ہے۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم ہے، انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے، اسلام کے حسن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اس قدر سنگین معاملہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم کو ٹرانسجینڈر ایکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، آپ جسے اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ مذہبی لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، جائیے ان کے دروازے پر، کس طرح 2018 میں آپ کی ناک کی لکیر کے نیچے سے کس طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور ہو گیا، غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر اخلاقی، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا۔ جسے اپنا لیڈر مانتے ہیں، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، آپ کے جہاں تعلقات ہیں اپنے تعلقات کو استعمال کیجئے، اپنے مذہبی لیڈروں سے پوچھئے کہ سینیٹرشپ آپ کے پاس ہے، اسمبلیوں میں آپ بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کس طرح کیا کر رہے ہیں آپ؟ غیر انسانی اور غیر اسلامی اور غیر اخلاقی قوانین پاس ہو رہے ہیں، بل پاس ہوتے جا رہے ہیں، اور امت کو پتہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو علم ہی نہیں ہے۔ قانون تھا خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے۔ جون 2018 سے لے کر کے جولائی 2021 تک 3 سال بنتے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کی رپورٹ آپ کی وزارت داخلہ نے جاری کی ہے، انٹرنیٹ پر پڑھیے، اہل علم جانتے ہیں۔ 28,723 لوگوں نے اپلیکیشن درخواست دی ہے، کس لیے؟ اپنا جینڈر تبدیل کرنے کے لیے، یہ ہم اپنی جنس بدلوانا چاہتے ہیں۔ میرے کچھ بھولے بھائی ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں، او بھائی یہ قانون منظور ہی نہیں ہوا، یہ منظور ہی نہیں ہو سکتا، منظور ہو جائے تو عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آئیے وزارت داخلہ کی رپورٹ اٹھائیے، سرکاری اعداد و شمار، 3 سالوں میں 28,723 کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنی جنس تبدیل کروانے کے لیے نادرا میں اور وزارت داخلہ میں باقاعدہ طور پر اپلیکیشن دے کے، درخواست دے کے اپنا جینڈر تبدیل کروا چکے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے سن کے، 28,723 لوگوں میں سے 16,530 مرد تھے، مرد میل الرجال، جنہوں نے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور نادرا کو درخواست دی کہ ہم نے ذہنی طور پر،
فطری طور پر ہمارے اندر عورتوں کے رجحانات پیدا ہو چکے ہیں، عورتوں والی صفات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، لہذا ہمارے آئی ڈی کارڈ میں مرد جہاں لکھا ہوا ہے اسے کاٹ کے وہاں عورت لکھ دیا جاتا ہے۔ 16,000 مردوں نے گزشتہ 3 سالوں میں اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا۔ تو اب حیران ہوں گے آپ، عورت ڈکلیئر کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہیے تو یہ، میرے کچھ بھائی مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ عورتیں اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا کے وراثت میں پورا حصہ لے لیں گی۔ جی ہاں، یہ بھی قباحت موجود ہے کہ کوئی خاتون نادرہ میں جائے اور جا کر کے کہے میرے اندر مردانہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، میرے اندر جو خیالات ہیں اور میرے اندر جو افکار ہیں، میرا طبی جو میلان ہے وہ مردوں جیسا ہو چکا ہے۔ تو قباحت یہ ہے، مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ نادرہ آپ سے کوئی ڈاکومنٹس، نادرہ آپ سے کوئی میڈیکل کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ بھائی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مردوں سے عورت، عورت سے مرد، کچھ میڈیکلی پرابلم مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا چیخنا اور احتجاج یہ ہے میڈیکل کی شرط کو ختم کر کے امت کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ 16,530 مردوں نے درخواست جمع کروائی کہ ہم عورت بن چکے ہیں، ہمیں عورتوں والا آئی ڈی کارڈ جاری کیا جائے، اور ہمارے نادرہ نے جاری فرما دیا ہے۔ اور وہ کہاں گئے؟ جی ہاں، ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولا گیا یہاں سے۔ ہے تو مرد 16,530 مرد ہیں، لیکن سرکاری طور پر، کاغذی طور پر اپنے آپ کو فیمیل عورت ڈکلیئر کروا چکے ہیں۔ اب وہ کسی مرد سے شادی کر لیں، پاکستان کا کیا دنیا کا کوئی قانون انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ چور دروازہ ہے۔ یہاں سے مرد کی مرد کے ساتھ شادی غیر قانونی کو قانونی حیثیت دی گئی، اور یہ چور دروازہ کھولا گیا۔ اور جن کے لیے حقوق بنائے گئے ہیں خواجہ سراؤں کے لیے، آپ رپورٹ دیکھ کے حیران رہیں گے، صرف 9 مرد ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خواجہ سرا ہیں، غلطی سے ہمارے کھانے میں میل لکھا گیا ہے، مرد لکھا گیا ہے، مہربانی کریں اسے صحیح کریں۔ اور 21 اور ہیں جو کہتے ہیں ہم خواجہ سرا ہیں اور ہمیں مرد بنا دیا گیا ہے، اور 9 اور لوگ ہیں۔ یعنی ٹوٹل کل ملا کے جو جینین، جن کے لیے قانون بنایا گیا، جن کے لیے پروٹیکشن آف رائٹ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو لانچ کیا گیا، وہ صرف 40 بھی نہیں بنتے، اور چور دروازہ جن کے لیے کھولا گیا ان کی تعداد 28,500 ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔